بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز۔ عافیہ صدیقی کہاں پیدا ہوئی؟ وہ کون سی بات تھی جس وجہ سے اس کو امریکہ جیل میں بھیجا گیا؟ کس نے جیل میں ان کو بھیجا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ یہ ساری کہانی، سب سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل لفظ اختتام۔ عافیہ صدیقی ایف بی آئی کی ٹاپ لسٹ پر تھی۔ نہایت دنیا کی ذہین ترین خواتین تھیں۔ 2 مارچ 1971 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ عافیہ صدیقی بیورو سائنٹسٹ تھی، بیورو سرجن بھی تھی۔ عافیہ صدیقی امریکہ ریسرچ یونیورسٹی MI برینڈی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ عافیہ نے 1990 کو اسٹوڈنٹ ویزا پر امریکہ کے ریاست متحدہ میں پڑھنے کے لیے گئیں۔ اس کا ایک بھائی پہلے سے وہاں موجود تھا جو کہ آرکیٹیکچر بن رہا تھا۔ عافیہ صدیقی کو نہ فلموں کا شوق تھا، نہ ڈراموں کا اور نہ ناول پڑھنے کا۔ عافیہ صدیقی کو 2 چیزوں کا شوق تھا، ایک پڑھائی کا اور دوسرا اسلام کی سربلندی کا۔ عافیہ صدیقی نے 1992 کو امریکہ میں $5000 کا ایوارڈ حاصل کیا اپنی ریسرچ کی وجہ سے۔ 1995 میں عافیہ صدیقی کی شادی ہوئی امجد خان سے، جو بعد میں CIA کا بہت بڑا مہرہ بن گیا۔ امجد خان نے CIA کے ایجنڈے پر سارا کھیل کھیلا۔ عافیہ صدیقی کے 3 بچے تھے: محمد امجد، جن کی پیدائش 1996 میں ہوئی، بیٹی مریم اور تیسرا بیٹا سلیمان 2002 میں پیدا ہوا۔ اب ہم اصل حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ عافیہ صدیقی ایک نیورو سرجن تھی، ماہر کیمسٹری پر کام کر رہی تھی۔ ریسرچ میں اتنی ایکسپرٹ تھی کہ امریکہ کے بڑے سائنسدان ایسی ریسرچ نہیں کر سکتے تھے۔ امریکہ کو خطرہ تھا کہ عافیہ پاکستان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور ان کی ریسرچ بائیولوجیکل ویپن بنانے کے کام آ سکتی ہے۔ عافیہ امریکہ اور افغانستان کی جنگ کے خلاف تھی۔ امریکہ نے بڑی کوشش کی کہ عافیہ صدیقی یہودی ایجنڈے پر کام کرے۔ عافیہ صدیقی نے مسلمانوں کے خلاف کرنے پر صاف انکار کر دیا اور انکار کرنے پر ہی ان کی کہانی شروع ہوئی۔ عافیہ صدیقی کی تھوڑی سی ریسرچ امریکہ کے ہاتھ لگی۔ جب امریکہ کے ہاتھ لگی تو امریکہ کے سائنسدانوں نے امریکہ کی ایجنسی کو رپورٹ دی کہ عافیہ کے پاس وہ ریسرچ ہے کہ یہ امریکہ کے خلاف استعمال ہوئی تو امریکہ تباہ ہو جائے گا، اور اگر یہ پاکستان کے ہاتھ لگی تو پھر بھی امریکہ کی تباہی ہے۔ عافیہ پاکستان رہنا چاہتی تھی، امریکہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ پاکستان میں رہ کر کام کرنا چاہتی تھی۔ امریکہ چاہتا تھا کہ عافیہ صدیقی کی ریسرچ اس کو مل جائے تاکہ دنیا کو تباہ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ امریکہ سے مراد یہودی اسرائیلی سائنس وہاں پر کام کر رہے تھے۔ عافیہ کو 2002 میں خامد سے طلاق ہو گئی۔ عافیہ کو کہا گیا کہ FBI میں کام کرے ہمارے لیے، تو انہوں نے نہ مانا، تو اس کے خلاف CIA کے ایجنٹ امجد خان، جو اس کا خامد تھا، اس نے بیان دیا کہ اس کا تعلق القاعدہ سے ہے۔ اس نے الزام پر الزام لگایا کہ اس کی شادی عمر البلوچی سے ہوئی تھی، جو خالد شیخ کا بھانجا تھا، جس نے امریکہ کی نیشنلٹی لے کر پاکستان صحافی کے طور پر آیا۔ ڈائنیز پر اس کو قتل کیا، لیکن یہ ایک من گھڑت کہانی تھی، ایک بہت بڑا ڈرامہ تھا۔ عافیہ صدیقی کی ریسرچ سے کام لیتا تھا۔ FBI ہر صورت الزام لگانے کے لیے تیار تھی کہ القاعدہ کا ایجنٹ ہے۔ کبھی کچھ 2003 میں پرویز مشرف نے اپنی سب سے بڑی غلطی کی۔ جنرل پرویز مشرف کو چاہیے تھا کہ جس طرح جنرل ضیاء الحق نے امریکہ کو دھوکہ دیا اور پاکستان کو ایٹمی ملک بنایا، اس کو چاہیے تھا کہ عافیہ صدیقی کی خفیہ طور پر ریسرچ استعمال کرتا اور پاکستان کی سائنٹسٹ تیار کرتے، مگر پرویز مشرف نے اس کو امریکہ کے حوالے کر دیا اور اس کا ذکر اپنی کتاب میں کیا، اور امریکہ نے اس کو ریوارڈ بھی دیے تھے۔ بعد میں جب اس کتاب کا اردو ترجمہ چھپا تو یہ پیراگراف ہٹا دیا۔ 5 سال تک کسی کو نہ پتہ چلا کہ عافیہ صدیقی کہاں ہے۔
اس کے پیچھے اسرائیلی اور بھارتی بھی تھے۔ انہوں نے اس کا کس طرح استعمال کیا، یہ ایک بہت دردناک داستان ہے۔ جب عافیہ صدیقی کو بگرام جیل تک پہنچا دیا گیا تو وہاں ان کے ساتھ MIT یونیورسٹی میں ان کے ساتھ پڑھنے والے ہندو اسٹوڈنٹ کو اسرائیلی یہودی زائنس نے بھیجا کہ وہاں عافیہ صدیقی سے انٹروگیشن کرو اور عافیہ سے وہ تمام ریسرچ لے لو۔ وہ عافیہ کو کہتا ہے کہ جو آپ نے سیکھا ہے وہ ہمیں بتا دو، ہم تمہیں یہاں سے نکلوا لیں گے۔ یہ بہت بڑی سازش تھی۔ اس کے بعد انہوں نے عافیہ کو قتل کر دینا تھا۔ عافیہ کو پتہ تھا کہ یہودی زائنس کے بھیجے ہوئے کارندے ہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ انہیں پتہ تھا کہ اگر وہ ریسرچ دے دیں تو انہوں نے بہت خطرناک ہتھیار بنا کر انہوں نے مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے۔ عافیہ کو اتنا ٹارچر کیا کہ بگرام جیل سے چھوٹ کر آنے والے قیدی بتاتے ہیں کہ ایک سیل سے راتوں کو ایک عورت کے چیخنے کی آواز آتی ہے۔ اس آواز میں آج بھی ہمیں جہاں جاتے ہیں ہمیں سنائی دیتی ہے۔ پھر اب سوچو انہوں نے عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا ظلم کیے ہوں گے۔ پھر عافیہ کو انہوں نے انجیکشن لگائے۔ اب دیکھو امریکی زائنس ہر کسی کو مار دیتے ہیں، مگر عافیہ کو انہوں نے کیوں زندہ چھوڑا؟ اس لیے کہ یہ ان کی ریسرچ لینے چاہتے تھے۔ انہوں نے عافیہ کو اتنا ٹارچر کیا، انہیں انجیکشن لگائے، بجلی کے جھٹکے لگائے تاکہ یہ ریسرچ بھول جائیں اور ذہنی مریض ہو جائیں، وہ تمام ریسرچ بھول جائیں، یہ ان کا مقصد تھا۔ تو انہوں نے عافیہ صدیقی کو مریض بنا دیا۔ عافیہ صدیقی کافی حد تک ذہنی مریض بن گئی۔ اس کے 2 بچے مار دیے گئے، اس کا ریپ ہوا، اتنا ظلم ہوا شاید ہی کسی کے ساتھ ہوا ہو، لیکن اس نے اپنا منہ نہیں کھولا اور ریسرچ بھی نہیں دی، کیونکہ یہ مسلمانوں کو انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کو مار دیں گے، اس لیے انہوں نے کوئی اپنا راز فاش نہ کیا۔ عافیہ کو اس بات کا خطرہ تھا کہ عافیہ نے سوچا کہ میں ایک عورت ہوں، مر جاؤں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ ہو، یہ تھی اصل قربانی۔ جب یہ ناکام ہو گئے تو انہوں نے پلان بنایا کہ عافیہ پر جھوٹا فائرنگ کا الزام لگا کر انہیں امریکہ لے گئے۔ فریمسن کے ججوں سے سزا دلوائی۔ عافیہ کے خلاف نواز شریف زرداری نے خوب کیش کرایا۔ یہ عافیہ کو قوم کی بیٹی کہتے تھے۔ جو کچھ ہوا تھا، جو ظلم عافیہ کے ساتھ ریپ زیادتی ہوئی تھی، یہ نہیں بتاتے تھے، جبکہ ایک برطانوی صحافی تھی جو مسلمان ہو گئی تھی، وہ نہ بتاتی کہ قیدی نمبر 650 عافیہ صدیقی ہی ہے تو پتہ نہیں چلنا تھا۔ جب عمران خان نے اس معاملے کو عوام کے سامنے اٹھایا تو جماعت اسلامی نے اس کو خوب کیش کرایا۔ نون لیگ کو اس پر سیاست یاد آ گئی۔ میڈیا عافیہ صدیقی کو پاکستان کی فوج کے خلاف استعمال کرتا رہا، کیونکہ یہ خالص مشرف کا کام تھا، لیکن درمیان میں میڈیا آدھا سچ بتاتا رہا کہ عافیہ صدیقی کو مشرف نے امریکہ کے حوالے کیا ہے، یہ نہیں بتایا کہ امریکہ نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ نواز شریف کی حکومت آئی تو امریکہ کے وزیر اعظم اوباما نے کہا اگر پاکستان خط لکھتا ہے تو ہم عافیہ صدیقی کی جان بخش دیں گے اور اس پر کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن فریمسن ایلومناٹ CIA نے نواز شریف کو خط لکھنے سے بالکل انکار کر دیا۔ عمران خان کو اسلامی کونسل کے کچھ نمائندے ملنے گئے، لیکن کوئی خاص بات نہ طے ہو پائی۔ جہاں تک خیال تھا یا جو خبریں ہم تک پہنچتی رہی ہیں تو عمران خان عافیہ کو نکلوا لیں گے، لیکن عمران خان بھی اپنی سیاسیات کی وجہ سے اپنے منصب
پر قائم نہ رہے۔ یہ تھی عافیہ صدیقی کی کہانی۔ اب بھی بہت زیادہ معاملات ایسے ہیں جو بیان نہیں کیے جا سکتے، جن کی ڈیٹیل طلب کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے۔